کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آخر وہ کون سی خاتون جنت ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے لیکن ان کے شوہر جہنمی ہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آخر قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان سوالوں کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب جو ہم نے اپنے سامنے کھولی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو جگہ دی ہوئی ہے اپنے دلوں کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اور گویا کہ ہر جگہ پر ہم نے اس کو جگہ دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے روشنی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم اس سے روشنی بھی حاصل کریں گے۔ ہماری تاریخ کے اندر ایک قوم ایسی بھی گزری جس کے اندر ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی اور کوئی بھی اس قوم کے اوپر حکمرانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب اس معاشرے نے، اس قوم نے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم کیا، وہ ایک ایسی قوم بن گئی کہ عالم کی اصلاح کرنے والی بن گئی۔ یقیناً ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے۔ آئیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ جب ہم یہ مضمون لے کر بیٹھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک لغوی تعریف اور ایک اس کی اصطلاحی تعریف۔ اور جب ہم لغوی تعریف کی طرف جاتے ہیں ہمیں دو لغوی تعریف ملتی ہیں۔ قرآن کو قرآن قراءہ سے بھی ماخوذ کیا گیا ہے اور قرانہ سے بھی ماخوذ کیا گیا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن قراءہ سے کیسے ماخوذ ہے۔ تو قراءہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پڑھنے کیا، یعنی قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب یہاں پر رک کر غور و فکر کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے، یقیناً، اور جی ہاں قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ہمارے معاشرے کے اندر، اس عالم کے اندر سینکڑوں کتابیں ہوں گی اور سینکڑوں پڑھنے والے بھی ہوں گے، لیکن قرآن مجید کی یہ اعزاز ہے اس کو پڑھنے والا کبھی دل سے تنگ نہیں ہوتا، دل اچاٹ کبھی نہیں ہوتا اور پڑھتے چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ماخوذ ہے قرانہ سے، اور قرانہ بمعنی ملانے کیا، اس طرح کہ ہم اپنے محاورے کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ قرنت الشیء بالشیء، کہ میں نے اس چیز کو اس چیز کے ساتھ ملا دیا ہے۔ معنی یہ نکلے گا کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن بندوں کو خالق سے ملا دے، یعنی غور و فکر کریں گے، یعنی وہ گناہگار آدمی جس کا معاشرے کے اندر کوئی عزت کوئی مقام نہ ہو، وہ اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر جائے، تو یہ قرآن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام دربار کے اندر ایک عالی مقام عطا کر دیتا ہے، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا لغوی معنی۔ اصطلاحی تعریف کی طرف اگر ہم آئیں تو بہت سارے علماء نے بہت ساری اصطلاحی تعریفات کی ہیں، اگر ہم آسان سے اپنے لوگوں کے لیے آسان تعریف لے کر آئے ہیں، اور آسان تعریف یہ ہے قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جو مصاحف کے اندر درج ہے اور ہم تک نقل متواتر کے ساتھ پہنچی ہے، اور اس کا پڑھنا عبادت اور اس کی ابتدا وہ ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور اس کی انتہا سورۃ الناس پر ہوتی ہے۔ تو یہ تھا قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ آیا وہ کون سی خاتون جنت ہے جن کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن ان کے شوہر جو ہے وہ جہنمی ہے؟ یقیناً ہم میں سے اکثروں کو یہ معلوم نہیں ہوگا، جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ وہ حضرت آسیہ ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور وہ جنتی ہیں اور ان کے شوہر جہنمی ہیں، فرعون۔